أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں حضرت معاذ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرما رہے ہیں، پچھلے خطبہ میں حضرت معاذ بن جبل کا ورنن چل رہا تھا جو آج بھی جاری ہے۔ حضرت معاذ بہت دانشیل تھے اور خوب خرچ کرنے والے تھے، جس کے کارن ادھکتر انہیں قرض بھی لینا پڑتا تھا۔ جب قرض مانگنے والوں نے بہت تنگ کیا تو کچھ دن گھر میں چھپ کر بیٹھے رہے، تو وہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستھت ہوئے اور حضرت معاذ سے قرض دلوانے کا نویدن کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو آدمی بھیج کر بلوایا۔ جب حضرت معاذ کی سمپتی سے قرض ادھک ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ویکتی اپنا حصہ نہ لے گا یعنی اپنا قرض معاف کر دے گا، خدا اس پر رحم کرے گا۔ اتہ کچھ لوگوں نے اپنا قرض معاف کر دیا، لیکن پھر بھی کچھ لوگ قرض کی مانگ کرتے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جائیداد کو ان لوگوں میں وترت کر دیا، لیکن ابھی بھی قرض پورا ادا نہ ہوا تھا، بلکہ یہ ہوا کہ ہر ایک کو قرض کا کچھ حصہ مل گیا۔ قرض مانگنے والوں نے اور بھی مانگا کہ بقایا بھی ہمیں دیا جائے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو، ابھی اس سے ادھک نہیں مل سکتا، اسی مال کو لے جاؤ۔ جب حضرت معاذ کے پاس کچھ بھی شیش نہ رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کی اور بھیجا اور کہا کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا نقصان پورا کرے اور تمہارا قرض ادا کر دے۔ اس اوسر پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یہ بھی فرمایا کہ اے معاذ، تم پر قرض بہت ہے، اگر کوئی تحفہ لائے تو اسے سویکار کر لینا، میں تمہیں اس کی انومتی دیتا ہوں۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ تحفے سویکار کرنے کی تمہیں انومتی ہے۔ تحفہ سویکار کرنا تو ویسے کوئی آپتی نہیں، یہی کہا جاتا ہے کہ محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کو تحفے دینے چاہیے، لیکن یہ کیونکہ وہاں نمائندہ بنا کر بھیجے گئے تھے، پرتنیدھی تھے اسلام کے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے آپ نے وشیش روپ سے فرمایا کہ اس پرتندھتو کے کارن اگر تمہیں کوئی تحفہ کوئی اپہار دیں تو تمہیں ادھیکار ہے کہ وہ تحفہ تم اپنے پر خرچ کر سکتے ہو، کیونکہ وہ سامانیتہ بیت المال کے لیے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیا جاتا تھا۔ حضور فرما رہے ہیں حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کی اور بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نصیحت کرنے کے لیے ان کے ساتھ باہر تشریف لے گئے۔ حضرت معاذ سواری پر بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سواری کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات پوری کر چکے تو فرمایا، اے معاذ، سمبھو ہے کہ آئندہ سال تمہاری مجھ سے بھیٹ نہ ہو، اور یہ بھی سمبھو ہے کہ تم میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو۔
حضرت معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کی وجہ سے یہ سن کے بہت رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ پھیرا اور مدینہ کی اور منہ کر کے فرمایا، لوگوں میں سے میرے ادھک نکٹ وہ ہیں جو سنیمی ہیں، چاہے وہ کوئی ہوں اور کہیں بھی ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو اس اوسر پر کہا، تم شیغر ایسے لوگوں کے پاس جاؤ گے جو اہل کتاب ہیں۔ جب تم ان کے پاس پہنچو تو انہیں اس بات کی دعوت دو کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں تو پھر انہیں یہ بتاؤ کہ اللہ نے ان پر ہر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ تمہاری بات مان لیں پھر انہیں یہ بتاؤ کہ اللہ نے ان پر صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے دولت مندوں سے لیا جائے اور ان کے محتاجوں کو لوٹا دیا جائے۔ پھر اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو خبردار ان کے اچھے اچھے مال صدقے نہ لینا بلکہ درمیانی درجہ کا لینا، اور کسی پیڑت کی پکار سے بچنا، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے بیچ کوئی روک نہیں ہوتی۔ پیڑت یا مظلوم کی آہ سے بچنے کی وشیش روپ سے آپ نے نصیحت فرمائی، کیونکہ اس کی آہ اور اللہ کے بیچ کوئی روک نہیں ہوتی۔ حضرت معاذ بن جبل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی اور قاضی بنا کر بھیجا۔ آپ ان لوگوں کو قرآن اور دین سکھاتے تھے، ان کے بیچ فیصلے کرتے تھے۔ یمن کے چندہ اکٹھے کرنے والے جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے تھے وہ حضرت معاذ بن جبل کے پاس بھجواتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا ان پربند 5 صحابیوں کے سپرد، حضرت خالد بن سعید، حضرت مہاجر بن امیہ، حضرت زید بن لبید، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری میں تقسیم کیا تھا، یعنی سارے پربند ان 5 کے سپرد تھے۔ یہ ایک روایت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل ورنن کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یمن کی اور بھیجا تو آدیش دیا کہ ہر 30 گائے میں زکوٰۃ کے طور پر 1 سالہ گائے، 1 سال کی گائے لینا، اور ہر 40 گائے پر 2 سال کی گائے، یعنی زکوٰۃ کی شرح اور نصاب بیان فرما رہے ہیں، اور ہر بالغ سے 1 دینار یا اس کی قیمت کے مطابق موافرہ یعنی 1 یمنی کپڑا ہوتا ہے وہ وصول کرنا۔ موافر ایک قبیلے کا نام تھا جو یہ کپڑا بناتے تھے، انہی کے نام پہ اس کا نام بھی ہو گیا۔ یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے۔ حضور فرما رہے ہیں، علامہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل کے پاؤں میں لنگڑاہٹ تھی۔ جب وہ یمن گئے تو انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی، اپنا پاؤں پھیلا دیا، یعنی ٹانگ آگے کر لی یا دائیں کی طرف پھیلا دیا ہوگا، جس طرف جو بھی پاؤں خراب تھا اس طرف لوگوں نے بھی اپنے پاؤں پھیلا دیے۔ اسی طرح حضرت معاذ نے جب نماز پڑھا لی تو کہا، تم لوگوں نے اچھا کیا کہ جس طرح میں کر رہا تھا تم نے کیا، لیکن آئندہ ایسا نہ کرنا، کیونکہ مجھے تکلیف ہے، اس لیے میں نے نماز میں اپنا پاؤں پھیلایا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ جو تم نے اطاعت کا، آگیا پالن کا نمونہ دکھایا، مجھے دیکھ کے ہر لحاظ سے ہی قابل تعریف ہے۔ اطاعت اسی طرح ہونی چاہیے کہ امام کے پیچھے پوری طرح سے اس کی پیروی کی جائے، لیکن میری یہ مجبوری ہے، سنت نہیں ہے یہ، اور جس کو مجبوری نہیں وہ صحیح طرح نماز پڑھے، اسی طرح جس طرح آدیش ہے، جس طرح سنت ہے، جس طرح ہمارے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔ حضرت معاذ نے یمن میں بیت المال کے پیسوں سے تجارت کی اور اس سے جو منافع ہوا اس سے اپنا قرض ادا کیا۔ آپ پہلے ویکتی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے مال سے تجارت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انومتی سے تحفہ بھی سویکار کرتے رہے، اور یہاں تک کہ آپ کے پاس 30 راس بھیڑ بکریاں ہو گئیں، 30 کی سنکھیا میں۔ انہوں نے پھر اس مال سے یہ انومتی جو انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی نسندیہ قرض کی ادائیگی کے لیے تھی، اور تجارت اس حد تک تھی کہ جو منافع ہوتا تھا اس میں سے کچھ قرض اتارتے جاتے تھے، یا منافع اگر نہیں بھی لیتے تھے تو یہ بھی سمبھو ہے کہ منافع کی تجارت پر جو منافع تھا اس میں سے اپنے کام کی اجرت کے طور پر لیتے تھے کہ یہ میں نے اس طرح خرچ کیا، یہ میرا جو مشورہ تھا اور جو محنت تھی اس کی اجرت ہے، اور اس کی انومتی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی تھی۔
اس لیے لے لی تاکہ قرض ادا ہو، اور یہی بات قابل قبول لگتی ہے۔ منافع کی شرح میں سے اجرت لیتے ہوں یا کچھ سیما تک منافع لیتے ہوں، لیکن بہرحال جو بھی تھا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انومتی سے تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیہانت کے بعد جب حضرت معاذ حج کرنے آئے، وہ حضرت عمر سے ملے جنہیں حضرت ابوبکر نے حج پر نگران مقرر کیا تھا۔ حضرت عمر اور حضرت معاذ کی یوم الترویہ کو ملاقات ہوئی، دونوں نے آپس میں گلے ملے اور ایک دوسرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعزیت کی، یعنی آپ کے دیہانت پر افسوس کیا۔ پھر دونوں زمین پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ الاستیعاب میں لکھا ہے، ایک کتاب اتہاس کی ہے، لکھا ہے کہ حضرت معاذ بہت دانشیل تھے، اور اسی دانشیلتا کے کارن یہ نوبت آ گئی کہ ان کا سارا مال قرضے کی گرفت میں آ گیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستت ہوئے اور آپ سے نویدن کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض مانگنے والوں سے کہیں کہ وہ ان کا قرضہ معاف کر دیں۔ یہ پہلے بھی بیان ہوا ہے، وبھن سندربھوں سے دوسری یا وہی بات بیان ہو رہی ہے۔ آپ نے ان کے قرض مانگنے والوں سے کہا، لیکن انہوں نے قرض معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر آگے اس نے لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی کی خاطر کسی کا قرض معاف کرتا تو وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر حضرت معاذ بن جبل کا قرض ادا کر دیتے۔ سب سے بڑا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا، آپ کی خاطر ہی کوئی اپنے قرض کو معاف کر سکتا تھا یا مالی قربانی دے سکتا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کی ادائیگی کے لیے حضرت معاذ بن جبل کی، لیکن اس میں سے بھی بہت سارا، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے پہلے، بعض لوگوں نے معاف نہیں کیا اور یہی کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو قرض واپس لیں گے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قرض کی ادائیگی کے لیے حضرت معاذ بن جبل کی سمپتی آدی سب کچھ بیچ دیا اور حضرت معاذ بن جبل خالی ہاتھ رہ گئے۔ پھر جس سال مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کے ایک حصے کا امیر بنا کر بھیجا۔ یہاں اور بات اسپشٹ ہو جاتی ہے کہ امیر بنا کے بھیجا تھا، اس لیے تحفہ آدی جو بطور امیر ان کو ملتا تھا وہ یہی وچار کیا جاتا تھا کہ بیت المال کا ہوگا۔ وہ پہلے وقت جنہوں نے اللہ کے مال میں تجارت کی، یعنی بیت المال کے مال سے، وہ وہاں رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیہانت ہو گیا اور وہ خوشحال ہو گئے۔ اس عرصے میں تجارت میں ان کو لابھ ہوتا رہا اور جتنا بھی حصہ وہ لیتے رہے، خوشحالی ہو گئی ان کی۔ اور پھر جب وہ واپس آئے تو حضرت عمر نے حضرت ابوبکر سے کہا، اس ویکتی کو یعنی حضرت معاذ کو بلوائیں اور اس کے پاس اس کی آوشکتا سے کا سامان چھوڑ کر باقی اس سے وصول کر لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انومتی دی تھی قرض کی ادائیگی کی۔ اب قرض کی ادائیگی ہو گئی اور جو آوشکتا کے لیے ایک انسان کو چاہیے وہ چیزیں ہی ان کے پاس رہنی چاہیے، لیکن یہ خوشحالی جو ہوئی ہے حضرت عمر کے خیال میں یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اس لیے یہ مال چھوڑ کے باقی جو ہے وصول کر لیں۔ اب حضرت ابوبکر کے پاس یہ معاملہ آیا۔ حضرت ابوبکر کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا، ان کو یہ برداشت نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ویکتی کو کسی چیز کی انومتی دی ہو اور میں اس کے ورد کوئی نرنے کروں۔ تو بہرحال حضرت ابوبکر نے کہا کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اور میں اس سے کچھ نہیں لوں گا، اور یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ تم کر سکتے ہو تجارت اور کچھ حصہ لے سکتے ہو، یہاں تک کہ وہ سوئم مجھے دے دیں، میں نے تو ان سے نہیں مانگنا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آدیش پہ گئے تھے اور انومتی سے جو تحفہ آدی بھی لیتے تھے اور باقی چیزیں بھی، تو سوائے اس کے کہ مجھے سوئم دے دیں، میں نے ان سے نہیں لینا یا میں نے ان سے نہیں کہنا۔ حضرت عمر پھر حضرت معاذ کے پاس گئے۔ حضرت عمر بھی بعض اصولوں کے بڑے پکے تھے، وہ حضرت معاذ کے پاس گئے اور حضرت معاذ سے ورنن کیا کہ حضرت معاذ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی طرف اس لیے بھیجا تھا تاکہ میری ضرورت، میری آوشکتا پوری ہو، اور میں تو کچھ بھی نہیں دوں گا۔ اور یہ بھی ثابت ہے روایات سے بھی اور ان کی زندگی کے سارے سیرت سے کہ اپنے پاس تو اگر خوشحالی بھی تھی تو چند دن کے لیے ہوتی ہوگی،
کیونکہ اکثر وہ لوگوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ کچھ آگے ایسی روایات آئیں گی جن سے پتہ لگتا ہے کہ کس طرح وہ بانٹا کرتے تھے۔ پھر حضرت معاذ حضرت عمر کے پاس اس کے بعد گئے اور کہا کہ میں آپ کی بات مانتا ہوں، یعنی پہلے تو کہہ دیا میں کچھ نہیں دوں گا، اور کچھ سمے کے بعد پھر حضرت عمر کے پاس گئے اور کہا کہ میں آپ کی بات مانتا ہوں اور میں وہی کروں گا جس کا آپ نے کہا ہے، کیونکہ میں نے خواب دیکھی ہے جس سے لگتا ہے کچھ عرصے کے بعد ہی گئے ہوں گے، کیونکہ یہاں سوپن کا ذکر ہے، خواب کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھی ہے کہ پانی میں ڈوب رہا ہوں اور آپ نے یعنی حضرت عمر نے مجھے بچایا ہے۔ اس کے بعد حضرت معاذ حضرت ابوبکر کی سیوا میں اپستھت ہوئے اور ساری بات ان سے بیان کی اور قسم کھا کر کہا کہ میں آپ سے کسی چیز کو بھی نہیں چھپاؤں گا جو میں نے لیا، جس طرح لیا سب کچھ میرے سامنے ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں آپ سے کچھ بھی نہیں لوں گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنا سارا کچھ بتا دیا مجھے، حساب کتاب سب، لیکن میں نے کچھ نہیں لینا آپ سے، میں نے تمہیں وہ سب تحفہ کے طور پر دے دیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا یہ بہترین حل ہے۔ جب یہ بات حضرت عمر کو پتہ لگی کہ ہاں اب کیونکہ خلیفہ وقت نے نرنے دے دیا ہے کہ جو کچھ ہے وہ خود دے رہے ہیں، حضرت معاذ کو حضرت عمر نے کہا یہ ٹھیک ہے، پورن آگیا پالن کے ساتھ اس کو سویکار کر لیا۔ ان کو اس سے مطلب نہیں تھا کہ کیوں لیا جا رہا ہے، ان کو یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیہانت کے بعد اب یہ سمے کے خلیفہ کا نرنے ہونا چاہیے کہ یہ خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا اپنے پاس مال رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے۔ پہلے حضرت عمر زور دیتے رہے کہ لینا چاہیے، لیکن جب نرنے کر دیا میں نہیں لوں گا اور تحفہ کے طور پر دے رہا ہوں میں، پھر حضرت عمر کے پاس کوئی آپتی نہیں تھی، خاموشی سے کہا ٹھیک ہے، یہ فیصلہ بالکل بہترین حل ہے اس سارے معاملے کا۔ یہاں اور ادھک اسپشٹتا ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس سمے تک انہیں اس طرف متوجہ نہیں کیا جب تک حضرت معاذ کی ضرورت پوری نہیں ہو گئی، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کا دیہانت بھی ہو گیا، ان کی آوشکتا بھی پوری ہو گئی، غریبی بھی دور ہو گئی، قرضے بھی اتر گئے، تو سوپن کے دوارا خود ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاذ کو اس اور دھیان دلایا کہ اب نہیں، اب اپنی جائیداد پہ ہی گزارا کرو، اب نہ وہ تحفے بحیثیت امیر کے تم لے سکتے ہو، نہ بیت المال میں سے خرچ کر سکتے ہو۔ اور اس کے بعد وہ ادھک سمے رہے بھی نہیں وہاں۔ بہرحال یہ ہے ان کا سنکشپت اسپشٹیکرن۔ حضور فرما رہے ہیں حضرت معاذ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا جب تمہارے سامنے کوئی معاملہ آئے گا تو تم کیسے نرنے کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی کتاب سے نرنے کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کی کتاب میں اس کا آدیش نہ ملا، انہوں نے کہا پھر اللہ کے رسول کی سنت کے انوسار فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے رسول کی سنت میں بھی اس کا آدیش نہ ملا، انہوں نے کہا کہ میں پھر سوچ وچار سے اپنی رائے استھاپت کروں گا اور میں اس میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ معاذ نے بیان کیا کہ یہ باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر میرے سینے پر ہاتھ مارا، پھر فرمایا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اللہ کے رسول کے دودت یعنی پرتندھی کو ایسی بات کی توفیق دی جو اللہ کے رسول کی پرشنسا کا کارن بنی۔ حضرت معاذ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یمن بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناز و نعم یعنی ایشوریہ پورن جیون اپنانے سے بچو، کیونکہ اللہ کے بندے ایشوریہ والے جیون کو نہیں اپناتے۔ اس سے ادھک اس بات کی بھی اسپشٹیکرن ہو گیا کہ جو تحفے اور اپہار کا مال تھا وہ قرضوں کی ادائیگی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ ان کا ہاتھ کھلا ہے، غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، اسی پر خرچ کریں گے، لیکن پھر بھی یہ نصیحت کر دی کہ یہ سب کچھ اجازتیں اور یہ انومتی میں تمہیں دے رہا ہوں اس لیے نہیں کہ ایشوریہ پورن جیون ویتیت کرو، بلکہ اس لیے کہ تمہاری آوشکتائیں پوری ہوں۔ ایشوریہ سے بچنے کا آپ نے تاکید کی۔ حضرت معاذ ورنن کرتے ہیں کہ میں یمن کی طرف روانہ ہونے کے لیے جب میں نے رکاب میں اپنا پاؤں رکھا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آخری نصیحت یہ فرمائی کہ لوگوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھے ویوہار کرنا۔ آج کل کے مسلمانوں کا حال دیکھیں، حضور فرما رہے ہیں کیا اسی طرح پیش آتے ہیں اور منا رہے ہیں سیرت النبی کے میلاد النبی۔ اصل چیز تو میلاد النبی منانے کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ، آپ کے آدرش اور آپ کی نصیحتوں پر عمل کیا جائے۔ جب حضرت معاذ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن پر حاکم اور نگران بنا کر بھیجا تو ان کے رتبہ کو ان شبدوں میں ورنن کیا کہ انی بعثت لکم خیر اہلی، کہ میں اپنے لوگوں میں سے بہترین کو تمہارے لیے بھیجتا ہوں۔ ابن ابو نجی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو اہل یمن کی طرف حاکم بنا کر بھیجا اور اہل یمن کو لکھا کہ نسندیہ میں نے تم پر اپنے لوگوں میں سے بہترین صاحب علم اور صاحب دین یعنی دھرم کا گیان رکھنے والے ویکتی کو حاکم بنایا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ روایت یہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مسلم احمد بن حنبل کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت کرتے ہوئے فرمایا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کسی کو پاس سے نہ بنانا، چاہے تم قتل کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ۔ دوسری بات یہ کہ ماتا پتا کی اوگیا نہ کرو، چاہے وہ تمہیں گھر بار اور مال سے بے دخل کر دیں۔ ماتا پتا کی نافرمانی نہیں کرنی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی نہ ملے چاہے۔ پھر تیسری بات یہ کہ فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑو، کیونکہ جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑنے والا اللہ تعالیٰ کے ذمہ داری اور حفاظت سے، اس کی سرکشا سے باہر نکل جاتا ہے۔ پھر فرمایا شراب نہ پیو، کیونکہ شراب ہر بے حیائی کی جڑ ہے۔ پھر فرمایا گناہ اور نافرمانی سے بچو، کیونکہ گناہ کی وجہ سے خدا کی ناراضگی ملتی ہے۔ پھر فرمایا دشمن سے مٹ بھیڑ کے سمے پیٹھ نہ دکھانا، اگر شترو سے سامنا ہو جائے تو پھر ڈر کے دوڑ نہیں جانا، چاہے تم مار دیے جاؤ۔ پھر فرمایا اگر لوگ طاعون جیسی وبا کا شکار ہو جائیں اور تم ان کے بیچ ہو تو تم اپنی جگہ پر ہی رہو۔ طاعون کی بیماری اگر پھیلتی ہے تو کوئی بھی مہاماری ایسی پھیلتی ہے جو ویاپک طور پر پھیلنے والی ہے تو پھر جہاں ہو وہیں رہو، اگر تم بیماری کے علاقے میں ہو۔ پھر فرمایا کہ اپنے پریوار پر اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرو، جتنی طاقت ہے اتنا ان پہ خرچ کرو اور ان کے حق ادا کرو اور ان کی ڈانٹ ڈپٹ اور تربیت میں کوتاہی نہ کرو۔ پھر تربیت ان کی صحیح طرح کرو، کہیں سختی بھی تھوڑی بہت کرنی پڑے تو وہ بھی کرو، اور تاکہ ان کی صحیح تربیت ہو اور انہیں خدا کا خوف یاد دلاتے رہو۔ یہ 10 باتیں ہیں جو آپ نے ان کو فرمائیں۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، روایت یہ ابن عمر سے ہے کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، خدا کا سنیم دھارن کرو۔ میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، مریض کی عیادت کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، ودواؤں اور کمزوروں کی آوشکتاؤں کو پورا کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، ضرورت مندوں اور اسہایوں کے ساتھ بیٹھنے اور لوگوں کو اپنی طرف سے انصاف دینے کی، اور حق سچی بات کہنے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے، برا بھلا کہنے والے کی باتوں کو رکاوٹ نہ آئے، اور اللہ کے معاملے میں کسی بھی برا بھلا کہنے والے کی باتیں رکاوٹ نہ بنے، اس بات کی تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے ایک بار اپنے ساتھیوں سے کہا کسی چیز کی اچھا کرو۔ کسی نے کہا میری اچھا ہے کہ یہ گھر سونے سے بھر جائے اور میں اسے اللہ کے مارگ میں خرچ کر دوں، صدقہ کر دوں۔ ایک ویکتی نے کہا کہ میری اچھا ہے کہ یہ مکان ہیرے جواہرات سے بھر جائے اور میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں اور صدقہ کر دوں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ ایسی عجیب اچھائیں تھیں صحابہ کی۔ پھر حضرت عمر نے کہا اور اچھائیں کرو۔ انہوں نے کہا اے امیر المومنین، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا اچھا کریں۔ حضرت عمر نے فرمایا میری یہ اچھا ہے کہ یہ گھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت سالم مولا ابو حذیفہ
اور حضرت حذیفہ بن یمان جیسے لوگوں سے بھرا ہوا ہو۔ پچھلی دفعہ بھی یہ حضور فرمان نے ورنن کیا تھا، اس بار بھی حضرت معاذ بن جبل کے ذکر میں آگے ہی روایت۔ حضرت معاذ 9 ہجری سے 11 ہجری تک یمن میں رہے 2 سال۔ ایک بار حضرت عمر بن خطاب نے 400 دینار کی ایک تھیلی میں 400 دینار ایک تھیلی میں ڈالے اور غلام سے کہا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس لے جاؤ۔ یہ پچھلے خطبہ میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ورنن میں بھی بیان ہوا تھا، لیکن اس کی کچھ تفصیل رہ گئی تھی، تو اس لیے پوری تفصیل پورا وورن اب بیان کر دیتا ہوں۔ حضور فرما رہے ہیں، اور گھر میں ان کے پاس تھوڑی دیر ٹھہرو، دیکھو کہ وہ اس مال کے ساتھ کیا کریں گے۔ اتہ غلام تھیلی لے کر ان کے پاس گیا اور کہا، امیر المومنین نے آپ کے لیے کہا ہے کہ اس مال کو اپنی آوشکتاؤں کے انوسار پریوگ کریں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ ان پر رحم کرے۔ پھر انہوں نے اپنی لونڈی کو بلایا اور کہا کہ یہ 7 دینار فلاں کے پاس لے جاؤ، اور یہ 5 فلاں کے پاس لے جاؤ، اور یہ 5 فلاں کے پاس لے جاؤ، یہاں تک کہ وہ سب ختم کر دیے۔ وبھن گھروں میں بھجوانے کے لیے اپنی نوکرانی کو دیے، جا کے فلاں فلاں گھر میں دے آؤ، غریب گھر ہوں گے، حضور فرما رہے ہیں۔ پھر وہ غلام جو تھا حضرت عمر کے پاس واپس آیا اور ساری بات بتائی۔ حضرت عمر نے اتنے ہی دینار حضرت معاذ کے لیے بھی تیار کیے ہوئے رکھے تھے جتنے بھیجے تھے ابو عبیدہ کو۔ دوسری تھیلی تیار کی ہوئی تھی۔ انہوں نے غلام سے کہا کہ اس کو حضرت معاذ کے پاس لے جاؤ اور ان کے پاس گھر میں تھوڑی دیر رکنا اور دیکھنا کہ وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اتہ وہ غلام تھیلی لے کر حضرت معاذ کے پاس گیا، ان سے کہا کہ امیر المومنین نے کہا ہے کہ اس کو اپنی آوشکتاؤں کے انوسار پریوگ کریں۔ حضرت معاذ نے کہا، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ پھر انہوں نے لونڈی کو بلایا اور کہا، اتنے دینار فلاں گھر لے جاؤ، اتنے دینار فلاں کے گھر لے جاؤ۔ اتنے میں حضرت معاذ کی پتنی بھی آ گئیں اور انہوں نے کہا، خدا کی قسم ہم بھی مسکین ہیں، اسہائے ہیں، یعنی گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، کچھ گھر کے لیے بھی تو رکھ لو۔ یہ وہ باتیں ہیں جو پہلے آئی تھیں، منافع کمانے کی یا تحفہ لینے کی، وہ بھی ادھک کلیئر ہو جاتی ہیں اس بات سے اور اسپشٹ ہو جاتی ہیں۔ یہاں اسپشٹ ہو جاتی ہیں، یعنی اب ہمارے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، ہم بھی اسہایوں میں سملت ہیں، ہمیں بھی دیں۔ تھیلی میں صرف اس سمے 2 دینار بچے تھے، سارے آپ بانٹ چکے تھے۔ حضرت معاذ نے وہ 2 دینار جو تھے اپنی پتنی کی اور اچھال دیے، اور غلام حضرت عمر کے پاس آیا اور ان کو ساری بات سے سوچت کیا۔ حضرت عمر اس سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا، نسندہ یہ دونوں حضرت عبیدہ اور حضرت معاذ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اسی پرکار خرچ کرنے میں جس طرح یہ خرچ کرتے ہیں ان کی یہ صفت، یہ وشیشتا ایک سمان ہے۔ شریح بن عبید اور راشد بن سعد آدی سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب جب سرغ مقام پر، سرغ نامک ستھان پر پہنچے، سرغ جو ہے حضور فرما رہے ہیں یہ وادی تبوک کی ایک بستی کا نام ہے، تو آپ کو بتایا گیا کہ سیریا میں بھیانک مہاماری پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ سیریا میں بھیانک مہاماری پھیلی ہوئی ہے، میری رائے یہ ہے کہ اگر میرا دیہانت کا سمے آ جائے اور ابو عبیدہ بن جراح جیوت ہوں تو میں انہیں اپنا خلیفہ نیوکت کر دوں گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ان کے بارے میں سوال کیا کہ تم نے اسے امت محمدیہ پر خلیفہ کیوں نیوکت کیا، تو میں یہ نویدن کروں گا کہ میں نے تیرے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ ہر نبی کا ایک امین ہوتا ہے، اور میرا امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ یہ پہلے بھی ورنن ہو چکا ہے۔ لوگوں کو یہ بات اچھی نہ لگی، وہ کہنے لگے کہ قریش کے بڑے لوگوں یعنی بنو فہر کا کیا بنے گا۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر میرے دیہانت کا سمے آ جائے اور ابو عبیدہ بن جراح بھی فوت ہو چکے ہوں تو معاذ بن جبل کو اپنا خلیفہ نیوکت کر دوں گا، اور اگر میرے رب عز و جل نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے اسے کیوں خلیفہ نیوکت کیا، تو میں کہوں گا کہ میں نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ وہ قیامت کے دن علماء کے آگے آگے لائے جائیں گے، یعنی گیان میں ان کا بہت مہتو ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جنگ یرموک 15 ہجری کے اوسر پر میمنہ یعنی یہ فوج کا وہ حصہ جو لڑائی کے سمے جو کمانڈر ہوتا ہے اس کے دائیں اور کھڑا رہتا ہے،
یعنی اس میمنہ کے ایک حصے کا افسر نयुक्त کیا۔ عیسائیوں کا حملہ اتنا بھیانک ہوا کہ مسلمانوں کا میمنہ ٹوٹ کر فوج سے الگ ہو گیا، بکھر گئے لوگ۔ جب حضرت معاذ نے یہ حالت دیکھی تو اتنت بہادری اور دڑھ سنکلپ کا پرمان دیا اور گھوڑے سے نیچے اتر گئے اور کہا کہ اب میں پیدل لڑوں گا، اور اگر کوئی بہادر اس گھوڑے کا حق ادا کر سکتا ہو تو گھوڑا اس کے لیے اپستت ہے۔ ان کے بیٹے بھی میدان جنگ میں اپستت تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کا حق ادا کروں گا کیونکہ میں سوار ہو کر اچھا لڑ سکتا ہوں۔ اتہ دونوں باپ بیٹا رومی فوج کو چیر کر اندر گھس گئے اور اس دلیری سے لڑے کہ مسلمانوں کے اکھڑے ہوئے پاؤں پھر سنبھل گئے، اور وہی جو بھے کی اوستھا تھی پھر انہوں نے دوبارہ ان کو پراجت کر کے مسلمانوں کو فتح دلوا دی۔ ابو ادریس خولانی ورنن کرتے ہیں کہ میں شام میں دمشق کی مسجد میں داخل ہوا تو وہاں چمکتے دانتوں والا نوجوان موجود تھا اور اس کے گرد کچھ لوگ جمع تھے۔ جب لوگوں کا کسی بات پر متبھید ہوتا تو وہ معاملہ اس کے پاس لے جاتے اور اس کی رائے کو مہتو دیتے۔ تو میں نے ان کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ حضرت معاذ بن جبل ہیں۔ اگلے دن میں دوپہر کے سمے گیا تو دیکھا کہ وہ میرے سے پہلے دوپہر کے سمے وہاں اپستت تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے ان کی پرتیکشا کی۔ جب انہوں نے نماز پڑھ لی تو میں ان کے سامنے گیا اور انہیں سلام کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے اللہ کی خاطر آپ سے محبت ہے۔ حضرت معاذ نے میں نے کہا اللہ کی قسم۔ پھر انہوں نے میری چادر کا کنارہ پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچا اور کہا کہ خوش ہو جاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اللہ عز و جل نے یہ فرمایا ہے کہ میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں، میری خاطر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے والوں، میری خاطر ایک دوسرے سے ملنے والوں اور میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرنے والوں کے لیے میری محبت انیواریہ ہو گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت انیواریہ ہو گئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل کی 2 پتنیاں تھیں۔ جب باری کے مطابق ایک کے پاس ہوتے تو دوسرے کے پاس پانی تک نہ پیتے تھے، اتنا انصاف کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل کی 2 پتنیاں تھیں۔ جس دن ایک کی باری ہوتی دوسری کے گھر وضو تک نہیں کرتے تھے۔ پھر دونوں سیریا میں مہاماری میں فوت ہو گئیں، مرتیو ان کی ہو گئی دونوں کی۔ ان دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ دفن کرتے سمے حضرت معاذ نے کرہ ڈالا کہ پہلے کس کو قبر میں داخل کریں، یہ انصاف تھا ان کا۔ حضرت معاذ کی 2 پتنیاں تھیں۔ ایک اور روایت ہے سیر الصحابہ کی، اور وہ دونوں طاعون امواس سے ان کی مرتیو ہو گئی تھی، یعنی وہ جو وبا جو مہاماری طاعون کی پھیلی ہوئی تھی اس زمانے میں، جبکہ ایک بیٹے کا پتہ چلتا ہے جس کا نام عبد الرحمن بیان ہوا ہے، اور وہ جنگ یرموک میں حضرت معاذ کے ساتھ سملت تھے۔ ان کی مرتیو بھی طاعون امواس سے ہوئی تھی۔ جب حضرت ابو عبیدہ کی طاعون امواس سے مرتیو ہوئی تو حضرت عمر نے حضرت معاذ کو سیریا پر نگران مقرر کیا۔ امواس یہ ایک بستی کا نام ہے جو پہلے بھی ورنن ہو چکا ہے۔ میں اس کا وورن کہ یرملا سے 7 میل کے فاصلے پر ہے اور بیت المقدس کے راستے پر یہ استھت ہے۔ حضرت معاذ کی بھی اسی سال اسی طاعون سے وفات ہوئی تھی۔ کثیر ابن مروہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ نے اپنی بیماری میں ہمیں کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی تھی جسے میں نے تم سے چھپا رکھا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو اس کے لیے جنت انیواریہ ہو گئی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت معاذ نے فرمایا کہ تمہیں یہ حدیث بتانے میں صرف اس بات رکا ہوا تھا کہ کہیں تم اس پر ہی بھروسہ نہ کر لو اور باقی سب کام کرنا چھوڑ دو۔ جب شام میں طاعون پھیلی اور حضرت معاذ بن جبل کو بھی طاعون ہو گئی، اس کی وجہ سے ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب ذرا سنبھلے تو کہا کہ اے اللہ تو اپنا غم مجھ پر حاوی کر دے، تیری عزت کی قسم تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر جب ذرا سنبھلے تو دوبارہ ایسا ہی کہا۔
جب حضرت معاذ بن جبل کا دیہانت کا سمے نکٹ آیا تو فرمایا دیکھو صبح ہو گئی ہے۔ کہا گیا کہ ابھی صبح نہیں ہوئی، یہاں تک کہ جب صبح ہوئی تو کہا گیا کہ صبح ہو گئی ہے۔ حضرت معاذ نے کہا کہ میں اس رات سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں جس کی صبح جہنم کی طرف لے جائے۔ میں موت کو سواگتم کہتا ہوں، میں اپنے محبوب سے ملنے والے کو خوش آمدید کہتا ہوں جو ایک لمبے سمے کے بعد آ رہا ہے۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں، لیکن آج سے میں پوری امید رکھتا ہوں۔ میں دنیا اور لمبی زندگی سے اس لیے محبت نہیں کرتا کہ اس میں نہریں کھودوں یا اس میں درخت ورکش لگاؤں، بلکہ اس لیے کہ دوپہر کی پیاس اور حالات کی تکلیفیں برداشت کروں اور ان علماء کے ساتھ بیٹھوں جہاں تیرا ورنن کیا جائے۔ پھر ایک اور روایت میں ہے کہ جب حضرت معاذ کا دیہانت کا سمے نکٹ آیا تو وہ رونے لگے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مرنے کے غم کی وجہ سے نہیں رو رہا، اور نہ اس لیے کہ دنیا پیچھے چھوڑے جا رہا ہوں، بلکہ میں تو صرف اس لیے رو رہا ہوں کہ دو گروہ ہوں گے اور میں نہیں جانتا کہ میں کس گروہ میں اٹھایا جاؤں گا، ایک جنتی ہے اور ایک جہنمی، یعنی مجھے تو بھے ہے کہ صرف اللہ کا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ مسند احمد بن حنبل میں روایت ہے کہ حضرت معاذ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نکٹ ہی تم سیریا کی اور ہجرت کرو گے اور وہ تمہارے ہاتھوں سے وجئی ہوگا، لیکن وہاں پھوڑے پھنسیوں کی ایک بیماری تم پر حاوی ہو جائے گی جو آدمی کو سیڑھی کے پائے سے پکڑ لے گی۔ اللہ اس کے دوارا انہیں شہادت عطا فرمائے گا اور ان کے کرموں کو پوتر کرے گا۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ معاذ بن جبل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے تو اسے اور اس کے پریوار کو اس کا پرتیفل، اتم پرتیفل دے۔ یہ آپ فرما رہے ہیں، اتہ وہ سب اس تعاون میں گرفتار ہو گئے اور ان میں سے ایک بھی جیوت شیش نہیں رہا۔ جب حضرت معاذ کی شہادت والی انگلی یعنی ترجنی انگلی میں تعاون کی گلٹی نکلی تو فرماتے تھے کہ مجھے اس کے بدلے میں سرخ اونٹ ملنا بھی پسند نہیں۔ میں اسی بات پر خوش ہوں۔ تاریخ طبری میں ہے کہ آپ کی ہتھیلی میں پھوڑا نکلا، آپ اپنی ہتھیلی کو دیکھتے اور اس کو الٹی طرف کو چومتے اور کہتے مجھے یہ پسند نہیں کہ تیرے بدلے میں دنیا کی کوئی چیز ملے۔ حضرت معاذ بن جبل نے 18 ہجری میں وفات پائی اور آپ آیو کے بارے میں وبھن مت ہیں۔ ان کے انوسار 33، 34 اور 38 سال کی آیو ورنن کی گئی ہے۔ حضرت معاذ کی روایتیں کی تعداد کی سنکھیا جو حدیثوں میں ہے 157 ہے، جس میں 2 حدیثوں پر بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے، دونوں میں یہ درج ہیں۔ اگلے صحابی جن کا ورنن ہے وہ عبداللہ بن عمرو ہیں۔ حضرت عبداللہ کا سمبند انصار کے قبیلہ خزرج کی شاخ بنو سلمہ سے تھا۔ آپ کے پتا کا نام عمرو بن حرام اور ماتا کا نام رباب بنت قیس تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو حضرت عبداللہ بن عمرو ہجرت نبوی سے لگ بھگ 40 سال پورو پیدا ہوئے تھے، یعنی ہجرت کے سمے آپ کی آیو 40 ورش تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو ایک مشہور صحابی حضرت جابر بن عبداللہ کے پتا تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو حضرت عمرو بن جموع کے سالے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بیعت عقبہ ثانیہ میں سملت تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیوکت کیے ہوئے 12 نگرانوں میں سے ایک تھے۔ آپ جنگ بدر میں سملت ہوئے اور جنگ احد میں شہید ہوئے۔ کچھ کے نکٹ حضرت عبداللہ بن عمرو جنگ احد میں مسلمانوں کی اور سے سب سے پرتھم شہید تھے۔ ان کا ایمان لانے کی گھٹنا کا ورنن اس پرکار ہوتا ہے کہ حضرت کعب بن مالک ورنن کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریق کے دنوں میں یعنی حج کے دنوں کے انتم 3 دن 11 سے 13 تک ذوالحجہ جو ہے اس کے بیچ کے دن عقبہ میں ملنے کا وعدہ کیا۔ عقبہ مکہ اور مینا کے بیچ ایک استھت ہے، پہلے بھی ورنن ہو چکا ہے جب ہم حج سے
فارغ ہوئے اور وہ رات آ گئی جس کا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا، تو ہمارے ساتھ عبداللہ بن عمرو بھی تھے جو ہمارے سرداروں میں سے ایک سردار تھے اور ہمارے شریفوں میں سے تھے۔ ہم نے انہیں اپنے ساتھ لیا۔ ہم نے اپنے لوگوں میں سے مشرکین سے اپنا معاملہ چھپایا ہوا تھا۔ ہم نے ان سے کہا، اے ابو جابر، آپ ہمارے سرداروں میں سے ایک سردار ہیں، ہمارے شریفوں میں سے ہیں۔ ان کی کنیت ابو جابر تھی، اس لیے ان کو ابو جابر بھی کہتے تھے۔ تو کہتے ہیں ہم نے ان سے کہا، اے ابو جابر، آپ ہمارے سرداروں میں سے ایک ہیں اور ہمارے شریفوں میں سے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ جہنم کا ایندھن بنیں۔ اتہ ہم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقوا نامک ستھان میں جانے کی سوچنا دی۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام سویکار کر لیا اور بیت عقبہ میں سملت ہوئے اور نقیب نیوکت ہوئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ ورنن کرتے ہیں، میرے پتا اور میرے دو ماموں اصحاب عقبہ میں سے تھے۔ راوی ابن عینہ ایک راوی ہیں، ابن عینہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک حضرت برا بن معرور ہیں۔ عقبہ ثانیہ کے بارے میں سیرت خاتم النبیین سے میں پہلے ایک ورنن کر چکا ہوں، ایک صحابی کے ورنن میں، بلکہ دو کے ورنن میں۔ یہاں تھوڑا سا حصہ پنہ ورنن کر دیتا ہوں۔ بیت عقبہ ثانیہ کے بارے میں جو لکھا گیا ہے سیرت خاتم النبیین میں، اس میں حضرت عبداللہ بن عمرو کے بارے میں جو حصہ ورنن کرتا ہوں۔ 13 نبوی کا جو مہینہ ہے ذو الحجہ میں، حج کے اوسر پر اوس اور خزرج کے کئی سو آدمی مکہ آئے۔ ان میں 70 آدمی ایسے سملت تھے کہ یا تو مسلمان ہو چکے تھے یا اب مسلمان ہونا چاہتے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے کے لیے مکہ آئے تھے۔ اس اوسر پر ایک اجتماعی اور ایکانت میں ملاقات کی آوشکتا تھی، اس لیے مراسم حج یعنی حج کے سمست پرکریا کے بعد ذی الحجہ کی بیچ کی تاریخ نیوکت کی گئی۔ اس دن آدھی رات کے قریب یہ سب لوگ پچھلے سال والی گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر ملیں۔ یہ نیوکت کیا گیا تاکہ اطمینان اور سنتشٹی پوروک ایکانت میں بات چیت ہو سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو تاکید کی تھی کہ اکٹھے نہ آئیں بلکہ ایک ایک دو کر کے نردھارت سمے پر گھاٹی میں پہنچ جائیں اور کسی سوتے ہوئے کو نہ جگائیں اور نہ کسی انوپستھت کی پرتیکشا کریں۔ اتہ جب وہ تتھی آئی تو رات کے سمے، جبکہ 1/3 رات گزر چکی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گھر سے نکلے اور راستے میں اپنے چچا عباس کو ساتھ لیا جو ابھی تک مشرک تھے مگر آپ سے محبت رکھتے تھے اور خاندان ہاشم کے رئیس تھے، اور پھر دونوں مل کر اس گھاٹی میں پہنچے۔ ابھی ادھک دیر نہ ہوئی تھی کہ انصار بھی ایک ایک دو کر کے وہاں آ پہنچے۔ یہ 70 لوگ تھے اور اوس اور خزرج دونوں قبیلوں سے سمبند رکھنے والے تھے۔ سب سے پہلے عباس نے بات چیت شروع کی اور کہا، اے خزرج کے گروہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں سمانت اور پریہ ہیں، اور وہ خاندان آج تک ان کی سرکشا کا ذمہ دار رہا ہے اور ہر خطرہ کے سمے اس کے لیے سینہ سپر ہوا ہے، مگر اب محمد کا ارادہ اپنا وطن چھوڑ کر تمہارے وطن چلے جانے کا ہے۔ اتہ اگر تم اپنے پاس لے جانے کی اچھک ہو تو تمہیں اس کی ہر پرکار سے سرکشا کرنی ہوگی اور ہر شترو کے سامنے سینہ سپر ہونا ہوگا۔ اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو بہتر، ورنہ ابھی صاف صاف اتر دے دو، کیونکہ صاف صاف بات اچھی رہتی ہے۔ برا بن معرور جو انصار کے قبیلے کے ایک ورد اور پربھاؤ رکھنے والے ویکتی تھے، انہوں نے کہا، عباس، ہم نے تمہاری بات سن لی، مگر ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئم اپنی زبان سے کچھ شبد کہیں اور جو ذمہ داری ہم پر ڈالنا چاہتے ہیں وہ ورنن کریں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کی کچھ آیتیں تلاوت کیں اور پھر ایک چھوٹی سی تقریر کی، کچھ باتیں کہیں جس میں اسلام کی شکشاؤں کا ورنن تھا اور حقوق اللہ یعنی اللہ اور اس کے بندوں کے ادھیکاروں کی ویاکھیا کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے لیے کیول اتنا چاہتا ہوں
کہ جس طرح تم اپنے عزیزوں اپنے پریوں کی سرکشا کرتے ہو، اسی پرکار اگر آوشکتا آئے تو میرے ساتھ معاملہ کرو، یعنی میری سرکشا کرو۔ جب آپ اپنی تقریر اپنا بھاشن سماپت کر چکے تو برا بن معرور نے عرب کے دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، یا رسول اللہ، ہمیں اس خدا کی قسم ہے جس نے آپ کو حق اور سچائی کے ساتھ بھیجا ہے کہ ہم اپنی جانوں کی طرح آپ کی سرکشا کریں گے۔ یہ تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ کریں گے، لیکن یہ بتائیں کہ جب آپ کو غلبہ ملے گا، یعنی جب آپ وجئی ہو جائیں گے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو ہمیں چھوڑ تو نہیں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہنس کر فرمانے لگے کہ تمہارا خون میرا خون ہوگا، تمہارے دوست میرے دوست ہوں گے، تمہارے دشمن میرے دشمن ہوں گے۔ اس پر عباس بن عبادہ انصاری نے اپنے ساتھیوں پر نظر ڈال کر کہا کہ لوگو، کیا تم سمجھتے ہو کہ اس عہد اور وعدے کے کیا ارتھ ہیں؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اب تمہیں ہر کالے اور گورے، ہر احمر و اسود، ہر سفید اور سرخ کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہونا چاہیے اور ہر قربانی کے لیے آمادہ رہنا چاہیے۔ لوگوں نے کہا، ہاں ہم جانتے ہیں، مگر یا رسول اللہ، اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں خدا کی جنت ملے گی جو اس کے سارے انعاموں میں سے سب سے بڑا انعام ہے۔ سب نے کہا کہ ہمیں یہ سودا منظور ہے۔ یا رسول اللہ، اپنا ہاتھ آگے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا اور یہ 70 جانثاروں نے کی جماعت ایک دفاعی معاہدہ میں آپ کے ہاتھ پر بک گئی۔ اس بیعت کا نام بیعت عقبہ ثانیہ ہے۔ جب بیعت ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 12 نقیب چنے تھے، نگران چنے تھے، جو موسیٰ کی طرف سے ان کے نگران اور سنرکشک تھے۔ میں بھی تم میں سے 12 نگران نیوکت کرنا چاہتا ہوں جو تمہارے نگران اور سنرکشک ہوں گے، اور وہ میرے لیے عیسیٰ کے حواریوں کی طرح ہوں گے اور میرے سامنے اپنی قوم کے بارے میں جواب دہ ہوں گے۔ بس تم مناسب سمجھو، مناسب لوگوں کے نام پرستاوت کر کے میرے سامنے پرستت کرو۔ اتح 12 آدمی پرستاوت کیے گئے جنہیں آپ نے منظور فرمایا اور انہیں ایک ایک قبیلہ کا نگران نیوکت کیا۔ ان کے کرتویہ ان کو سمجھائے اور کچھ قبیلوں کے لیے آپ نے 2 نگران مقرر کیے۔ بہرحال ان 12 نقیبوں میں عبداللہ بن عمرو کا نام بھی سملت تھا اور ان کو بھی آپ نے نگران مقرر کیا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ غزوہ جنگ احد کے اوسر پر جب عبداللہ بن ابی بن سلول نے، جو منافقین مدینہ کا سردار تھا، غداری کی، تو حضرت عبداللہ بن عمرو نے ان لوگوں کو نصیحت کرنے کی کوشش کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ ورنن کرتے ہیں کہ میرے پتا حضرت عبداللہ بن عمرو اور ماموں جنگ احد میں شہید ہو گئے، تو میری ماں، اور دوسری روایت میں ہے کہ پھپھی جو حضرت عمرو بن جموع کی پتنی تھیں، ان دونوں کو اونٹنی پر رکھ کر مدینہ لا رہی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اپنے مردوں کو ان کے لڑنے کے استھان پر دفناؤ۔ اس پر ان دونوں کو واپس لے جایا گیا اور ان کے لڑنے کے استھان پر ہی دفنا دیا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت انس بن مالک ورنن کرتے ہیں کہ جنگ احد کے اوسر پر مدینہ والوں میں خبر پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر مدینہ میں رونا دھونا شروع ہو گیا۔ اس پر انصار کی ایک عورت بھی احد کی طرف نکلی تو راستے میں اس نے اپنے پتا، بیٹے اور پتی اور بھائی کی لاشوں کو دیکھا۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ معلوم نہیں کہ سب سے پہلے اس نے کس کو دیکھا۔ جب وہ ان میں سے کسی کے پاس سے گزرتی، وہ کہتی، یہ کون ہے؟ لوگ کہتے، تمہارا پتا ہے، تمہارا بھائی ہے، تمہارا پتی ہے، تمہارا بیٹا ہے۔ وہ کہتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے ہیں، یہاں تک کہ وہ آپ کی سیوا میں اپستھت ہو گئی اور آپ کے کپڑے کا دامن پکڑ کر نویدن کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جب آپ صحیح سلامت ہیں تو مجھے کسی کی موت کی کوئی پرواہ نہیں۔
حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے خلافت سے پہلے 2-3 سال پہلے کی بات ہے، جلسہ سالانہ کے اوسر پر تقریر کیا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور غزوات کے موضوع پر وہاں جو ورنن کیا حضرت عبداللہ بن عمرو کے بارے میں، وہ بھی میں یہاں پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو کی بہن یعنی حضرت عمرو بن جموع کی پتنی بھی اپنے بھائی کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سر سے پیر تک رنگین تھیں۔ خاوند پتی اس جنگ میں شہید ہوا، بھائی اس جنگ میں شہید ہوا، بیٹا اس جنگ میں شہید ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کی خوشی ان سب غموں پر وجئی ہو گئی، حاوی ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ ورنن کرتی ہیں کہ میں میدان جنگ کی طرف حالات معلوم کرنے جا رہی تھی کہ راستے میں مجھے عمرو بن جموع کی پتنی ہند ایک اونٹ کی مہار پکڑے مدینہ کی طرف جاتی ہوئی ملی۔ میں نے اس سے پوچھا میدان جنگ کی کیا خبر ہے؟ اس نے اتر دیا الحمدللہ سب خیریت ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں۔ اتنے میں میری نظر اونٹ پر پڑی جس پر کچھ لدا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا یہ اونٹ پر کیا لدا ہوا ہے؟ کہنے لگی میرے پتی عمرو بن جموع کی لاش ہے، میرے بھائی عبداللہ بن عمرو کی لاش ہے، میرے بیٹے خلاد کی لاش ہے۔ یہ کہہ کر وہ مدینہ کی طرف جانے لگی، مگر اونٹ بیٹھ گیا اور کسی پرکار اٹھنے کو تیار نہ ہوتا تھا۔ انتتہ جب وہ اٹھا تو مدینہ کی طرف جانے سے انکار کر دیا۔ تب اس نے یعنی اس خاتون نے، اس مہیلا نے اس کی مہار پھر جنگ احد کے میدان کی اور موڑ دی، وہ خوشی خوشی چلنے لگا۔ پھر لکھتے ہیں کہ ادھر تو یہ ماجرا گزر رہا تھا کہ عورت کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کی یہ داستان تھی، اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یہ فرما رہے تھے کہ جاؤ عمرو بن جموع اور عبداللہ بن جموع کی لاشیں تلاش کرو کہ انہیں اکٹھا دفن کیا جائے گا، کیونکہ وہ اس دنیا میں بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان دونوں کا بڑا خیال تھا۔ ایک روایت میں ورنن ہے جب حضرت عبداللہ بن عمرو نے جنگ احد کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا تو اپنے بیٹے حضرت جابر کو بلوایا اور ان سے کہا اے میرے بیٹے، میں دیکھتا ہوں کہ میں سرو پرتھم شہید ہونے والا ہوں، اور اللہ کی قسم میں اپنے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے بعد تمہارے علاوہ کسی کو نہیں چھوڑ کر جا رہا جو مجھے ادھک پریہ ہو۔ میرے ذمے کچھ قرض ہے، میرا وہ قرض میری اور سے ادا کر دینا، اور میں تمہیں تمہاری بہنوں کے ساتھ سدویوہار کی وصیت کرتا ہوں۔ حضرت جابر ورنن کرتے ہیں کہ اگلی صبح میرے پتا سب سے پہلے شہید ہوئے اور دشمنوں نے ان کی ناک اور کان کاٹ ڈالے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہیدوں کو دفن کرنے کے لیے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ان کے زخموں سمیت ہی کفن دے دو، کیونکہ میں ان پر گواہ ہوں، اور کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اللہ کی راہ میں زخمی کیا جائے مگر وہ قیامت کے دن اس پرکار آئے گا کہ اس کا خون بہہ رہا ہوگا اور اس کا رنگ زعفران کا ہوگا اور اس کے خوشبو کستوری کی ہوگی۔ یعنی کہ یہ پسندیدہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سمکش اپستت ہوں گے، انہیں کوئی نہلائے کفنانے کی ضرورت نہیں ہے، انہی کا لباس ان کا کفن ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرے پتا کو ایک چادر کا کفن دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ان میں سے کون زیادہ قرآن جاننے والا ہے۔ جب یہ شہداء دفن کیے جا رہے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کون زیادہ قرآن جاننے والا ہے، جب کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو آپ فرماتے کہ اس کو قبر میں اس کے ساتھیوں سے پہلے اتارو، یعنی جو قرآن جاننے والے لوگ تھے ان کو پہلے دفن کرواتے جاتے تھے۔ اور لوگ کہتے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو جنگ احد کے دن سب سے پہلے شہید ہوئے، اور اس سمے یہ بھی لوگوں میں باتیں ہو رہی تھیں کہ سب سے پہلے شہید جو تھے عبداللہ بن عمرو تھے۔ سفیان بن عبد شمس نے آپ کو شہید کیا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پراجے سے پورو آپ کی نماز جنازہ ادا کی،
دوبارہ جو آکرمن ہوا تھا اس سے پہلے ہی آپ کی نماز جنازہ ادا کر دی تھی، اور فرمایا کہ عبداللہ بن عمرو اور عمرو بن جموع کو ایک ہی قبر میں دفن کرو، کیونکہ ان کے بیچ اخلاص، شردھا اور محبت تھی۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو جو دنیا میں پرسپر محبت کرنے والے تھے ایک ہی قبر میں دفن کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو سرخ رنگ کے تھے اور آپ کے سر کے اگلے حصے پر بال نہ تھے اور قد زیادہ لمبا نہ تھا، جبکہ حضرت عمرو بن جموع لمبے قد والے تھے، اس لیے دونوں پہچان لیے گئے اور دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ حضور فرما رہے ہیں باقی انشاءاللہ ان کا ورنن آئندہ ہوگا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله